جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا سبق جو ہے آرا دلیل و حجت خوانند یہ وغیرہ ہمارا سارا ہو چکا تھا نا۔ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ فصل سے پڑھ رہے ہیں۔ فصل در مباحث معرف ہرچ متصور شود اگر منع کند از شرکت بین کثیرین آرا جزی حقیقی خوانند۔ اس عبارت میں یا اس فصل میں کیا بیان کیا جائے گا، اس سے پہلے ہم تھوڑا ماقبل کلام میں چلتے ہیں تاکہ ہماری یاد دہانی ہو جائے۔ تو آپ نے پڑھا تھا کہ منطق کا جو موضوع ہے نا وہ معرف اور کیا ہے، حجت ہے۔ معرف کا دوسرا نام قول شارع ہے قول شارع اور حجت کا دوسرا نام دلیل ہے۔ جی تو معرف کس کو کہتے ہیں، معرف کس کو کہتے ہیں، دلیل کس کو کہتے ہیں؟ تو وہ آپ سمجھ لیں کہ معرف کہتے ہیں کہ چند معلومات تصوریہ کہ جن کو ترتیب دینے سے مجہول تصوری تک پہنچا جائے ان کو معرف یا قول شارع کہا جاتا ہے۔ قول شارع اور معرف کس کو کہیں گے ہم جو معلومات تصوریہ ہیں، اور جو مجہولات اور اگر معلومات تصدیقیہ ہوں ان کو ہم اس طرح ترتیب دیں کہ مجہول تصدیقی تک پہنچیں تو ان کو ہم کہتے ہیں حجت یا دلیل۔ تو جب حجت اور دلیل چونکہ اس کا ذکر پیچھے گزر چکا تو اب مصنف علیہ رحمہ جو ہے اس فصل میں معرف کی بحث کر رہے ہیں۔ معرف کی جو بحث ہے اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اس فصل میں جو ہے نا 3 چیزوں کا بیان کیا جائے۔ اس فصل میں جو ہے نا کیا ہے کہ 3 چیزوں کا بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1 کہ بھئی جزئی اور کلی کی تعریف، ٹھیک ہے جی۔ یہ سر پیج نمبر کون سا ہے سر؟ یہ پیج نمبر جو ہے یہ آپ کا 10 یہ 10 بن رہا ہے، لیکن 10 بنے تک تقریباً 10 مقولات است متفرق طرح معلوم باشد، یہاں سے ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کے ذریعے مصنف علیہ رحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اس میں 3 چیزیں بیان کی جائیں گی۔ ایک کلی کے افراد اور ان کی حقیقت، دوسرے کلی کے کیا کہتے ہیں افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کی کتنی اقسام ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یعنی تمام مشترک، یعنی 3 چیزیں یہاں پر آئیں گی، کلی کے افراد اور ان کی حقیقت، نمبر 2 افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کی اقسام اور ان کی تعریفات اور امثلہ، اور نمبر 3 تمام مشترک کی وضاحت۔ یہ جو چیزیں ہیں نا ان چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے اور غور سے سمجھنا ہے، تب جا کر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اب جو مصنف علیہ رحمہ نے فرمایا تھا نا کہ وہ پیچھے جو تھا کہ ہم نے کہا ہر چے در ذہن در آید، ہر چے در ذہن در آید آرا اگر از حکم خالی باشد از حکم خالی باشد آرا تصور خوانند، آرا تصور خوانند، ٹھیک ہے نا جی۔ اب وہ تصور ظاہر بات ہے وہ تصور معلومات ہوں گے نا، وہ معلومی تصور ہوں گے نا، معلومات تصوریہ ہوں گے، اور معلومات تصوریہ کو معرف کہا جاتا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کو مصنف علیہ رحمہ نے معرف کو جو ہے نا تعبیر کیا ہر چے متصور شبت، جو متصور ہو اس کو مصنف علیہ رحمہ نے یہاں پر یعنی متصور کو تعبیر کیا، کس کو؟ معرف کو تعبیر کیا متصور کے ساتھ۔ تو اب سب سے پہلے کلی اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس کی کلی کی تعریف، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں کلی اور جزئی کی تعریف۔ یاد رکھو کہ جزئی حقیقی ان کے درمیان وجہ اثر کیا ہے کہ بھئی یہ جو مفہوم ہے نا یہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ جو مفہوم ہمارے ذہن میں گیا تھا نا وہ 2 حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ مفہوم شرکت بین کثیرین سے مانے ہوگا یا نہیں، 2 حال سے خالی۔ وہ جو مفہوم ہمارے ذہن میں گیا نا کہ بھئی وہ شرکت کو مانے ہے کہ نہیں ہے، یعنی وہ ایک فرد پر سچا آتا ہے یا وہ کئی افراد پر سچا آتا ہے۔ بالفرض آپ کے ذہن میں انسان کا مفہوم چلا گیا، تو جب انسان کا مفہوم آپ کے ذہن میں چلا گیا تو دیکھو یہ ہے تو ایک مفہوم، لیکن یہ شرکت بین کثیرین سے مانے نہیں ہے کہ یہ سارے انسانوں پر سچا آ رہا ہے۔ جب آپ نے انسان کہا زید، عمر، بکر وغیرہ وغیرہ سب پر یہ سچا آ رہا ہے انسان،
تو مطلب کیا ہوا کہ یہ شرکت بین کثیرین سے معنی نہیں ہے. تو جو شرکت بین کثیرین سے معنی نہ ہو اس کو کلی کہتے ہیں، اور جو شرکت بین کثیرین سے معنی ہو تو اس کو جزئی کہتے ہیں. جس طرح بھئی آپ کے ذہن میں کسی کا بھی علم چلا گیا، بالفرض ذوالفقار صاحب کا علم چلا گیا، لطیف نواز صاحب کا علم چلا گیا، حسن رضا صاحب کا ذہن میں علم چلا گیا، سید سفیان صاحب کا علم چلا گیا ذہن میں. تو اب یہ جو سفیان، میں نے وہ ایسا نہیں کہ سفیان نام کی جماعت کے لوگ نہیں، سفیان جماعت کے لوگ نہیں مراد، حسن رضا بھی کئی افراد کا نام ہے، لطیف صاحب بھی کئی افراد کے نام ہے، ذوالفقار بھی کئی افراد کے نام ہے. مطلب یہ کہ وہ خاص فرد جس پر وہ سفیان سچا رہا ہے اس وضع کے لحاظ سے. تو اب یہ جو مفہوم ہے نا سفیان یا ذوالفقار یا علم کا جو مفہوم ہے، یہ شرکت بین کثیرین سے معنی ہے. تو شرکت بین کثیرین سے جو معنی ہو اس کو جزئی حقیقی کہتے ہیں، اور جو شرکت بین کثیرین سے معنی نہ ہو اس کو کلی کہتے ہیں. آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. اب کلی کی تعریف جو ہے یہ تو آپ نے پڑھ لی نا، منطق کے لحاظ سے تو آپ نے یہ پڑھ لی. اب ذرا ہمیں نحو کے اعتبار سے بھی پتہ چلے کہ بھئی نحو کے اعتبار سے کلی کس کو کہتے ہیں. تو آپ یاد رکھیں کہ بھئی وہ اسم جو نکرہ ہو، جیسے رجل، فرس، انسان، کتاب، باب، یہ نکرہ ہے. یہ جو نکرہ ہے نا، یہ نکرہ بھی ایسا ہو جو اس میں جنس ہو، یعنی جنس کا نام ہو. جس طرح دیکھو رجل یہ جنس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، تو یہ کلی ہے. لیکن جب آپ نے اس پر الف لام داخل کر دیا، الرجل خاص مرد، تو یہ معرفہ بن گیا. معرفہ اب یہ کلی سے جزئی ہو گیا، کیونکہ اب یہ شرکت بین کثیرین سے معنی ہے. تو جو شرکت بین کثیرین سے معنی ہو وہ جزئی ہے، جو معنی نہ ہو وہ کلی ہے. تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پر اکثر طلباء جو ہیں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، کلی اور جزئی میں فرق کرنے میں بہت ان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے. تو سیدھی بات یہ ہے کہ جو اسم جنس ہو اور معرفہ نہ ہو، نکرہ ہو، اس میں جنس ہو نکرہ ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کلی ہوتا ہے. اور جو اسم جنس ہے اور معرفہ ہے وہ کلی نہیں ہے، وہ جزئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بالفرض آپ نے کہا کہ باب مانے دروازہ، تو دروازہ یہ اسم جنس ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ باب جو ہے نا، یہ ہمارے ذہن میں اس کا مفہوم جو گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ دنیا میں جتنے بھی دروازے ہیں سب پر سچا آ رہا ہے. اور جب ہم نے کہا الباب، تو جب ہم نے الباب کہا تو اب کیا مطلب ہوا کہ دنیا کے سارے دروازے نکل گئے، وہ دروازہ کہ جو ہمارے ذہن میں موجود ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہاں تک آپ جو ہینڈ ریس کر دیجیے گا، بولنے کی ضرورت نہیں، صرف ہینڈ ریس کیجیے گا. جب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے پھر آپ ہینڈ ریس کر. جی ٹھیک ہے جی. تو اب یہ بات آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گئی کہ بھئی کلی کس کو کہتے ہیں، جزئی کس کو کہتے ہیں. منطق کی تعریف کے لحاظ سے آپ کو جزئی اور کلی کی صحیح تعریف سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو اس وجہ سے میں نے آپ کو ذرا نحو کے اعتبار سے میں نے سمجھا دیا. سیدھی بات ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے بھئی کلی کس کو کہتے ہیں، جو شرکت بین کثیرین سے معنی نہ ہو اس کو کہتے ہیں. وہ آپ کے سامنے کوئی مثال دے دے، نے کہا جی الرجل، تو وہ آپ کو یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ الرجل کا معنی ہے کہ مرد. تو اب مرد تو جو ہے یہ سب پر سچا آ رہا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ بھئی بات یہ ہے کہ الرجل جو ہے نا، اس سے مراد وہ ایک خاص آدمی ہے. یہ شرکت بین کثیرین سے معنی ہے، رجل معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو نکرہ ہو، اس میں جنس ہو، آنکھیں بند کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلی ہے. جو اس میں معرفہ ہو چاہے اس میں جنس ہو، علم ہو، کچھ بھی ہو، وہ شرکت بین کثیرین سے معنی ہے، وہ جزئی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں. جی ذوالفقار صاحب، آپ ذرا جزئی حقیقی اور کلی کی تعریف آپ اپنے الفاظ میں تھوڑی سی بیان کریں، زیادہ نہیں، تھوڑی. یہ سر یہ جزء ہے نا حقیقی، ہاں یعنی کہ جو جزئی ہے یہ ہے ہاں شرکت بین کثیرین سے معنی ہے. ہاں یعنی کہ جس طرح ایک نکرہ ہے اس میں جنس شامل ہوگی، اور وہ نکرہ ہوگا جنس ہوگا. جیسے ہاں رجل، فرس، کتاب، یعنی یہ جنس ہیں. تو اس میں کوئی بھی کتاب آ سکتی ہے، جنس کی پوری، اس میں کتاب کی پوری جنس آ سکتی ہے. تو اس لیے یہ جو ہے نا اس کو شرکت بین کثیرین سے معنی ہے، یہ نہ معنی نہیں ہے، یہ کلی ہے. ہاں تو جو معرفہ بن جائے گا تو وہ اس کے لیے ایک مخصوص ہو جائے گا، تو وہ جزئی ہو جائے گا، وہ شرکت بین کثیرین سے معنی نہیں ہوگا. جی یعنی کہ پھر ہم ایک مخصوص بات اس کی بات کر رہے ہیں. جی سفیان صاحب،
آپ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیجئے تھوڑا سا، اپنے الفاظ میں، ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کوئی بات نہیں ہے۔ جی لطیف نواز صاحب آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی مول صاحب سنا، میں جتنا سمجھا مول صاحب، یہ جو جیسے ہم صرف اور نحو میں پڑھے تھے، اس میں ذات کا الف لام کر کے جو ہے نا مخصوص کر دیتے، ایگزیکٹلی وہی تعریف میرے ذہن میں آ رہی۔ ہاں ہاں جو جیسے بھی آدمی بولیں گے تو کوئی بھی آدمی ہو گیا، عام آدمی، اور جب ہے نا الف لام زائد کر دیں گے تو ہے نا خاص مخصوص کسی کی طرف جو ہے نا اشارہ ہے۔ اگر نحو ہے تو نحو کی زبان میں کریں گے، جو کسی معین چیز کی طرف جب ہم اشارہ کریں گے تو وہ ہو گیا معنی، ہو گیا جزئی ہو گیا۔ ہاں چلیں جی ٹھیک ہو گیا۔ شیام صاحب تھوڑا بزی ہو گیا۔ جی حسن بھائی۔ جی حضرت یہی بھی میں الف لام لگا دینے سے وہ خاص ہو جاتا ہے، جیسے رجلن آپ نے اگزامپل دیا تو یہ خاص نہیں ہے، کوئی بھی مرد ہو سکتے، لیکن الرجل جیسے ہی ہوگا تو خاص الرجل جیسے ہوگا وہ خاص مرد ہو جائے گا۔ حضرت یہی آپ نے بولا نا۔ اور حضرت جو یہ جزوی اور یہ تھوڑا سا میرا اس میں کنفیوژن، تھوڑا سا شارٹ میں ایک بار اور بتا دیجیے۔ جزئی مطلب یہ کہ بھائی یہ جو جزئی جو ہے نا کیا ہے کہ معرفہ ہوتا ہے، جزئی نحو میں معرفہ کو کہتے ہیں، اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو منطق میں جزئی کہا جاتا ہے، معرفہ نحو میں کہا جاتا ہے، کلی جو ہے نا نکرہ نحو میں نکرہ ہوتا ہے، اور منطق میں جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اس کو کلی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے۔ جزوی بول تو پارشلی، جی میں حسن کو بول رہا ہوں، جزوی بول تو پارشلی۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ یعنی جزئی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں جو مفہوم گیا نا تو وہ صرف ایک چیز پر سچا ہے، بس بات یہ ہے، اس کا مفہوم ایک چیز پر سچا ہے، ہاں جزئی ہو یعنی اس کو کہتے ہیں۔ اور کلی کس کو کہتے ہیں کہ اس کا وہ جو مفہوم ہے نا وہ ساروں پر سچا آ جائے، تمام کے اوپر، کل۔ ہاں اب یہ جو بات ہے نا کہ کلی کی 5 اقسام ہیں، یعنی افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کی 5 قسمیں ہیں۔ آپ یاد رکھیے کہ جب آپ پڑھیں، اگر آپ کو بندہ آپ سے پوچھے کہ بھئی کلی کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ نے اس کو کہنا ہے کہ بھئی اپنا سوال درست کر لو۔ اچھا کیا کہنا ہے؟ اپنا سوال درست کر۔ لیکن یہ جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں یہ سوال درست نہیں ہے۔ اس کا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کی کتنی قسمیں؟ تو اس کا مطلب ہوا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی اقسام ہے کلی کی؟ ہاں کلی کی ہیں نا اقسام، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا ابھی ادھر ہم۔ جی مطلب ایک پہلی قسم یہ ہوگی حقیقت، افراد کی حقیقت کے اعتبار سے۔ ہاں افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کی کتنی قسمیں ہیں۔ اگر کوئی آپ سے بندہ پوچھے نا، ڈائریکٹ پوچھے بھئی کلی کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ بھئی پہلے تو اب بات یہ ہے کہ آپ جو سوال کر رہے ہیں یہ سوال آپ کا درست ہی نہیں ہے۔ جس طرح ہم نحو میں بولتے ہیں تنکیر و تذکیر کے حساب سے اسم کی قسمیں، ہاں اگر آپ بندہ یوں پوچھے کہ بھئی اسم کی کتنی قسمیں ہیں تو ہم کیا کہیں گے؟ کس لحاظ سے؟ تنکیر و تانیث کے تعریف کے لحاظ سے، تذکیر و تانیث کے لحاظ سے، رائے تثنیہ جمع کے لحاظ سے، افراد کے تعداد کے لحاظ سے۔ ٹھیک جی بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کی کتنے 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نو، نمبر 2 جنس، نون و عین، نو۔ ہم نو کو ویسے کیا کہتے ہیں؟ قسم کہتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ نو اول جیسے نحو میں ہوتا ہے نا، نو اول مانے پہلی قسم ہے جی، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر بھی تقریباً یہ قسم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تھوڑا مختلف، تھوڑا سا یعنی مطلب یہ کہ مختلف ہوتا ہے، بس وہ آپ کو بتاتا ہوں میں۔ نمبر 2 جنس، نمبر 2 کیا ہے؟ جنس۔ افراد کی حقیقت کے اعتبار سے کلی کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نو، نمبر 2 جنس، نمبر 3 فصل، نمبر 4 خاصہ، نمبر 5 عرض عام۔ اب ان کو کہا جاتا ہے کلیات خمسہ۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلیات خمسہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ کلیات ان کو تعبیر کیا جاتا ہے کلیات خمسہ کے ساتھ۔ تو اب کلیات خمسہ جو ہیں ان کے درمیان میں وجہ حسر کا مطلب یہ ہے کہ بھئی کلی کی 5 قسمیں ہیں، اس سے کلی کی 5 قسموں سے کوئی بھی کلی باہر نہیں ہے۔ کلی ہوگی تو 5 قسموں کے اندر ہوگی، انہی میں ہوگی۔ باقی جو ہے نا کیا ہے کہ
کوئی بھی قسم کلی کی ان 5 قسموں کے علاوہ کوئی بھی کلی کی قسم نہیں ہے۔ جی اب ذرا ان کے درمیان میں وجہ اثر کیا ہوگی کہ بھائی دیکھو کہ کلی وہ اس طرح بنے گی، کلی 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، کلی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، اپنے افراد کی حقیقت کا کیا ہوگی؟ عین ہوگی، یا جز ہوگی، ٹھیک ہے جی، یا تو جو کیا ہوگی؟ عین ہوگی یا عین نہیں ہوگی۔ یوں کہو کہ بھائی کلی اپنے افراد کی حقیقت کا یا تو عین ہوگی یا عین نہیں ہوگی۔ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو، عین ہو مطلب یہ کہ بذات خود وہی چیز ہو، عین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بذات خود وہ چیز، تو اس کو نو کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نو، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین نہ ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو جز ہوگی یا خارج ہوگی، یا جز ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت سے کیا ہوگی؟ خارج ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، یا اپنے افراد کی حقیقت کیا ہوگی؟ خارج ہوگی۔ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین نہ ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا افراد کی حقیقت کا جز ہوگی یا خارج ہوگی۔ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو پھر بھی 2 حال سے خالی نہیں، ٹھیک ہے جی، پھر بھی 2 حال سے خالی نہیں، یا تو افراد کی حقیقت کا جز ہوگی، دو خالی نہیں، یا تو وہ کلی اس حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان تمام مشترک ہوگی یا تمام مشترک نہیں ہوگی۔ دوبارہ سنو ذرا اچھے طریقے سے، ذرا سنیے گا، کلی 2 حال سے خالی نہیں ہوگی، یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی یا عین نہیں ہوگی۔ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو تو اس کو نو کہتے ہیں، اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین نہ ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں، پھر 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ کیا ہوگی کہ اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی یا خارج ہوگی۔ اگر جز ہو تو پھر وہ اس حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان تمام مشترک ہوگی یا نہیں۔ اگر کلی اس حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان تمام مشترک ہو تو اس کو جنس کہتے ہیں، جیسے حیوان، یہ انسان اور فرس کے درمیان تمام مشترک ہے، کیونکہ انسان بھی ایک حقیقت ہے، فرس بھی ایک حقیقت ہے، تو دیکھو کہ اب یہ دونوں حقیقتوں کے درمیان تمام مشترک ہے۔ جس طرح انسان حیوان ہے، اسی طرح کے فرس بھی حیوان ہے، کیونکہ فرس جو ہے وہ جوہر جسم نامی حساس متحرک بالارادہ ہے، اسی طرح کے انسان بھی جوہر جسم نامی حساس متحرک بالارادہ ہے۔ تو دیکھو کہ بھئی حیوان ہونا یہ انسان اور فرس دونوں میں مشترک ہے، دونوں کے تمامی مشارکات کے لحاظ سے تمام مشترک ہے، صرف ایک نہیں ہے، سمجھ میں بات، صرف ایک نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ یہ ہر لحاظ سے جو چیز انسان محسوس کرتا ہے، سردی محسوس کرتا ہے، گھوڑا بھی سردی محسوس کرتا ہے، اگر انسان گرمی محسوس کرتا ہے تو گھوڑا بھی گرمی محسوس کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو زمانے کے جو حوادثات ہیں، جس طرح انسان محسوس کرتا ہے اسی طریقے سے وہ حیوان بھی، دوسرے حیوانات بھی محسوس کرتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ حیوان کیا کہ انسان کے اندر جو ہے وہ قوت مدافعت جو ہے وہ باقی جانوروں سے کچھ کم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے، لیکن محسوس تو سب کرتے ہیں نا، تو اس وجہ سے جو ہے کہ برابر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر آگے چلیے کہ اب جو ہے نا کیا ہے کہ یا تو پھر کیا ہوگی کہ بھئی وہ اگر تمام مشترک ہو تو اس کو حیوان کہتے ہیں، اس کو جنس کہتے ہیں، اور اگر اس حقیقت اور دوسری ماہیت اور حقیقت ایک بات ہے، یاد رکھیے گا، کبھی میں ماہیت بولوں گا، کبھی میں حقیقت کو بولوں گا، سمجھ میں بات، حقیقت بولوں تو بھی بات وہی ہے، ماہیت بولوں تو بھی بات وہی ہے، صحیح ہے، ہاں، اس ماہیت یا دوسری ماہیت کے درمیان یا اس حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان، ٹھیک ہے نا جی، اس حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان تمام مشترک نہ ہو تو اس کو فصل کہتے ہیں، جیسے ناطق، یہ انسان کو باقی حیوانات سے ممتاز کر دیتا ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی فصل اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک حقیقت کو دوسری حقیقت سے ممتاز کر دے، ممتاز کر دے، فصل کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک حقیقت کو دوسری حقیقت سے ممتاز کر دے۔ جس طرح دیکھو حیوان دیکھو نا، سارے حیوانات ملا دیں، انسان، فرس، شیر، بالفرض اسد، جی بھئی اسد یہ بھی حیوان ہے،
فرس یہ بھی حیوان ہے، انسان یہ بھی حیوان ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ بھئی ہم نے ان میں تمیز کس طرح کرنا ہے. تو ہم نے کہا کہ جو انسان ہے وہ ناطق ہے، دریا بندہ معقولات ہے. تمیز ہوگی. تو یہ دیکھو اس حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان بالکل مشترک ہی نہیں ہے، ناطق بالکل مشترک نہیں ہے. جی جی ہاں ٹھیک ہے بالکل جی؟ ہاں اچھا، اسد کا معنی ہے حیوان مفترس، درندہ، پھاڑنے والا جانور. جی تو اب مفترس نے اس کو باقی حیوانات سے ممتاز کر دیا. جی ٹھیک ہے جی. اور گھوڑے کا کیا حقیقت ہے؟ گھوڑے کا حیوان ہے ساحل. ساحل کا معنی تھا ہنہنانے والا جانور. تو اب جی کیونکہ وہ ہنہناتا تو ساحل نے باقی سب جانوروں سے اس کو ممتاز کر دیا. تو بولا تو مطلب یہ بنا کہ بھئی فصل اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک حقیقت کو دوسری حقیقت سے من کل الوجوہ ممتاز کر دے. من کل الوجوہ ممتاز کر. من کل الوجوہ، کسی بھی لحاظ سے اس میں کوئی کمی باقی نہ ہو. جی اس طرح ناطق انسان کو تمام جانوروں سے من کل الوجوہ ممتاز کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ ٹھیک بالکل صحیح. ہاں جی تو اب یہ جو ہے نا یہ ناطق یہ فصل بنا. اب 3 چیزیں آپ نے پڑھ لی، عین اور نو، جنس، فصل. اب رہ گئی کلی کی 2 قسمیں، خاصہ اور اردیام. تو خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ خاصہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی وہ جو کلی اپنے افراد کی حیثیت سے جو خارج تھی نا، وہ 2 حال سے خالی نہیں. وہ کلی جو اپنے افراد کی حیثیت سے خارج تھی وہ 2 حال سے خالی نہیں. یا تو وہ ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہوگی، ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی، یا خاص نہیں ہوگی بلکہ تمام ماہیات میں پائی جائے گی. تو اگر ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو تو اس کو خاصہ کہتے ہیں. جیسے داہک مانے ہنسنے والا، داہک مانے ہنسنے والا. تو دیکھو کہ یہ صرف انسان میں پایا جا رہا ہے، یہ انسان کا خاصہ ہے ہنسنا، باقی کسی جانور کا خاصہ نہیں ہے. جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہنسنا ہاں کس کا خاصہ ہے؟ انسان کا انسان. خاصہ ہے، باقی کسی کا خاصہ نہیں ہے. کاتب انسان کا خاصہ ہے بھائی. جی لیپ ٹاپ چلانا یہ انسان کا خاصہ ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ جو بلڈنگ بنانا یہ انسان کا خاصہ ہے. صرف خاصہ جو وہ نہیں ہے دائق مانے ہنسنا، بلکہ ہاں جی وہ چیز کہ جو انسان کر سکتا ہے باقی دوسرے جانور نہیں کر سکتے، ان کو خاصہ کہا جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے نا. اب ہر جانور کا اپنا خاصہ ہے. جی ہر جانور کا کیا ہے؟ اپنا خاصہ ہے. اور وہ ایسا خاصہ ہے کہ وہ صرف اس حقیقت کے درمیان پایا جاتا ہے. بالکل دیکھو گھونسلے بنانا یہ جانوروں کا، اس کا پرندوں کا خاصہ ہے. اب جس طرح وہ گھونسلے بناتے ہیں، کہ ایک ایسا گھونسلہ بناتے ہیں کہ جو درخت میں لٹکا ہوا ہوتا ہے، بازار ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی آدمی وہاں پر گیا ہے، اس کو دھاگے سے یا کسی اور چیز سے باندھ کر ہاں آ گیا، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے بناتے ہیں. تو وہ جو پرندہ جو وہ گھونسلہ جو بنا رہا ہے نا، وہ انسان بھی نہیں بنا سکتا. نہیں بنا سکتا، انسان نہیں بنا سکتا. انسان نہیں بنا سکتا. ہاں اس سے خوبصورت بنا لے گا، اس سے مضبوط بنا لے گا، اور اس کے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، لیکن اس جیسا نہیں بنا سکے گا. بات ہے اس جیسا بنانا، بالکل اس کو کہتے ہیں خاصہ. ہاں جی اس جیسا سمجھ نہیں میں آئی بنے گا. بات؟ ہاں بالکل. اس جیسا نہیں بنے گا، خاصہ. اب تو دیکھو یہ ان کا خاصہ بن گیا. تو اب خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ اب سیدھا بولیں، خاصہ اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہو، بس دوسری حقیقت میں وہ نہ پایا جائے. جی اور اگر جو ہے کیا ہے کہ وہ جو کلی ہے اپنے افراد کے حقیقت سے خارج ہو، اور جو ہے ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ سب میں پائی جائے، اس کو ارض عام کہتے ہیں. جس طرح ماشی مانے چلنا، مشی مانے چلنا، ماشی مانے چلنے والا. اب چلنے والا جو ہے کیا ہے کہ یہ انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، گدھا بھی ہے، سانپ بھی ہے. مطلب یہ سانپ تو رینگنے والا ہے، مطلب یہ کہ جو جانور چلنے والے ہیں، 2 پہیوں پر، 4 پہیوں پر جو چلنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہو گئے. تو اب میں دوبارہ جو ہے کیا ہے کہ اس وجہ حسر کو میں بیان کر رہا ہوں، ذرا اچھے طریقے سے سمجھیے گا کہ بھئی کلی 2 حال سے خالی نہیں. یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی یا جز ہوگی. اگر عین ہو تو اس کو نو کہتے ہیں، اور اگر جز ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں. یا تو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی، یا پھر اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی یا خارج ہوگی. یا اگر اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو 2 حال سے خالی نہیں، کہ بھئی وہ اس حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان تمام مشترک ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر اس حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان تمام مشترک ہو تو اس کو جنس کہتے ہیں. اور اگر اس حقیقت اور دوسری حقیقت کے درمیان تمام مشترک نہ ہو یا مشترک تو ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو. دیکھو نا اس میں 2 مفہوم ہیں، مشترک تو ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو. ٹھیک ہے نا. مشترک ہونا اور بات ہے، تمام مشترک ہونا اور بات ہے. تو مشترک تو ہو لیکن تمام مشترک نہ ہو تو اس کو فصل کہتے ہیں.
اور اگر وہ کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے تو پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوگی یا نہیں۔ اگر ایک حقیقت افراد کے ساتھ خاص ہو تو اس کو خاصہ کہتے ہیں، اور اگر ایک حقیقت افراد کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ تمام ماہیات میں پائی جاتی ہو تو اس کو عرض عام کہتے ہیں، جس طرح معاشی عرض عام۔ معنی والا۔ ٹھیک، جی کیا خیال ہے؟ سمجھ گیا جی۔ جی 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 مفتی صاحب بولیے سفیان صاحب۔ وہ کہ مصروف ہو گیا تھا۔ یہ بات بیٹھی؟ جی 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 حضرت سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہاں تو یہ ہے، یہ کہنے کا ہے جی